بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کنکناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے آؤ۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے آئے، جن میں مختلف قسم کی مٹیاں شامل تھیں، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کی تقدس کی حد تو یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے بات خالی نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی گئی کہ عورت وقت پڑنے پہ ڈال بھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں ہر روپ میں ایک عالی شان مقام دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ بائیں طرف دل ہوتا ہے، تو اس میں یہ پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو تو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ اس طرف پیدا کرنے میں یہ بھی ایک حکمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پہ رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا خواتین کے بارے میں بلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسے باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورت کی ضرورت، اس کی حفاظت اور دیگر کئی کاموں میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دیا ہے۔ اس سے ایک یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہے، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں، بلکہ انصاف اور حکمت کے مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائے کاکر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اسی حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیت، اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے، کی تحت بعض مفسرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی، تاکہ اس کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے، کسی کی عزت نہ اچھالے اور ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کرے۔
یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور اس بات میں حقیقت نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اکثر لوگوں کے پاس 24 پسلیاں ہوتی ہے، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالت کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کی تعداد 24 سیٹ ہے، یعنی مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہے، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔